الحمد للہ الحمد للہ المبدئ المعید الغنی الحمید ذی العفو الواسع والعقاب الشدید والصلاة والسلام علی سید الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسولہ بالہدی والدین الحق ارسلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ببرکۃ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور رشفا من الدیم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم ثم الرضا نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولایا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم زندگی آمد برائے بندگی زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس اور آپ کے ملفوظ اور حضرات صوفیاء کرام جو شریعت مطہرہ کے ظاہر اور باطن دونوں تعلیمات کے حامل ہوتے ہیں، ان سے دین کی اصلاح کا درس لیتے ہوئے ہم چند باتیں ذکر کرنا چاہ رہے تھے۔ اور آج کا ہمارا موضوع کہ رب کریم کی رضا کا حصول کس طرح ہو سکتا ہے اور ایک بندہ واقعتاً اللہ کا بندہ کیسے بن سکتا ہے۔ اس عنوان پر سب سے زیادہ خدمت جنہوں نے سر انجام دی ان کو جماعت صوفیہ کہا جاتا ہے۔ صوفی کون ہوتے ہیں، صوفیہ کا مقام کیا ہوتا ہے؟ میں نے گزشتہ جمعے اس حوالے سے بعض کم علم طبقے کا نہ جانے ایسے مخلص طبقے کے اوپر خواہ مخواہ کی تنقید کرنا کہ جنہوں نے دین اسلام کو زمینی طور پر زندہ رکھا، لوگوں کے دلوں کے اندر یاد الہی، خدا طلبی، عبادت کا ذوق، آخرت کی تیاری اور لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کے جذبے کو جس طبقے نے معاشرے کے اندر زندہ رکھا اور اس احساس کو بیدار رکھا، ان حضرات کا نام صوفیہ ہے اور وہ طریقت اور تصوف کے متحمل لوگ تھے۔ اس پر چند نادانی کے اعتبار سے چند اعتراضات کیے جاتے ہیں، جس پر ہم نے گزشتہ درس میں بھی صوفیہ کا نظام خلافت اور بیعت کے حوالے سے چند باتیں جمعے کے درس میں ذکر کی جو جاننا لازم ہے۔ آج اسی موضوع کو تھوڑا سے آگے بڑھاتے ہیں اور ضروری عنوان کے تحت چند باتیں سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس بات کو جان لیا جائے کہ تصوف کا مقصد کیا ہے، تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ تصوف اور طریقت کا مقصد اصلی یہ ہے کہ انسان عبادت کی طرف متوجہ ہو جائے۔ یعنی تصوف کا مقصد اصلی یہ ہے کہ انسان عبادت کی طرف متوجہ ہو جائے، کلیتاً اللہ کا ہو جائے، وہ ہر کام کو کرنے میں اور ہر کام کو چھوڑنے میں
اللہ رب العالمین جل وعلا کی مرضی اور اس کی رضا کو اپنا باعث بنائے. جو کام کرے اللہ کے لیے کرے، جو نہ کرے تو اللہ کے کہنے پر نہ کرے اور اس سے بھی اس کی رضا مقصود ہو. تو گویا کہ طریقت اور تصوف کا معنی یہی ہے کہ انسان عبادت کی طرف متوجہ ہو کر کلیتاً اللہ کا ہو جائے، اور دنیا و ما فیہا یعنی دنیا اور دنیا کے اندر جو لغویات ہیں اور جو گناہ کے کام ہیں اس سے کنارہ کشی اختیار کرے. لذت دنیا، مال و جاہ، جس کا عام دنیا دار حریص ہوتا ہے، اس سے وہ کنارہ کش ہو جائے، اس سے وہ اعراض کرے، اور مخلوق کو چھوڑ کر، مخلوق کی فکر کو چھوڑ کر وہ عبادت کی طرف گوشہ نشینی کو اختیار کرے. اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ مخلوق کی رضا کی بجائے اللہ کی رضا کو تلاش کرے اور اللہ کی رضا کو پائے، اور مخلوق سے رابطہ بھی اللہ ہی کی وجہ سے کرے. یعنی مخلوق کا جو حق اس کے ساتھ وابستہ ہے اس میں وہ تعطل اور اس میں وہ اجنبیت نہ برتے، اس سے جان نہ چھڑائے، بلکہ مخلوق کے حقوق کو بھی اس لیے ادا کرے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے. گویا کہ کلیتاً اللہ رب العالمین جل وعلا کی رضا کو تلاش کرنا اور مکمل طور پر اللہ رب العالمین جل وعلا کی جانب متوجہ ہو جانا، یہ تصوف کا قاعدہ ہے، یہ تصوف ہے. تو جب اس بات کو ہم سمجھ چکے ہیں تو آگے بڑھنا چاہتے ہیں. جب تصوف کا یہ سمپل سا کانسیپٹ ہمارے سامنے آ گیا کہ بندے کا مکمل طور پر اللہ رب العالمین جل وعلا کی طرف متوجہ ہو جانا، اس کی عبادت کی طرف کلیتاً متوجہ ہو جانا، اپنی مرضی، اپنی رضا، اپنی خواہش کو قدر نہ دینا بلکہ اللہ کی مرضی اور اس کی رضا کو مقدم رکھنا، رب کریم اور شریعت مطہرہ کے کاموں کو اس کے وقتوں میں اس کے شرائط کے ساتھ ادا کرنا، اور اس سے کسی کی مرضی اور رضا اور داد و تحسین کا حصول مقصد نہ ہو بلکہ رب کی رضا اور اس کی خوشنودی اور اس کی محبت کا حصول ہو. یہ ہے تصوف کا مکمل حدود اربع اور یہ ہے طریقت. اب اتنا سادہ سا کانسیپٹ سننے کے بعد کیسے کہا جا سکتا ہے کہ طریقت و تصوف شریعت سے متصادم ہے؟ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ طریقت کا اسلام میں کوئی تعلق نہیں؟ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے، ایک پڑھا لکھا آدمی یہ بات کیسے کر سکتا ہے کہ طریقت و تصوف کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جبکہ میں نے ایک سادہ سا کانسیپٹ آپ کے سامنے پیش کیا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی عبادت اور بندے کا اپنے ظاہر اور باطن کے ساتھ اللہ کی خوشنودی اور اس کے احکام کی تعمیل کے لیے مکمل طور پر رب کی رضا کی طرف چلا جانا، اپنی زبان اور اپنے عمل کے ساتھ اپنی فکر، اپنے دھیان، اپنے قلبی گویا کہ رغبتوں کو بھی اللہ رب العالمین کی رضا کے حصول کرنا، یہی ایمان کی اصل اور جان ہے، اور اسی عمل اور اسی دستور کا نام طریقت ہے. ایک سوال اگر یہ پیدا ہو کہ دور صحابہ کے اندر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ دور صحابہ کے اندر طریقت کیا اس زمانے کے اندر موجود تھی، تصوف موجود تھی؟ یعنی یہ فن موجود تھا بطور فن کے، یعنی باقاعدہ جس طرح ایک فن ہوتا ہے فن کے طور پر موجود تھا. تو اس کا جواب میں یہ دوں گا کہ صحابہ کرام کے دور میں طریقت و تصوف فن کے اعتبار سے ہونا اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ظاہر اور باطن کے اعتبار سے رضا الہی اور رب کی خوشنودی کے لیے اس کمال پر موجود تھے جو رب کریم چاہتا تھا، بلکہ تصوف تو خود صحابہ کرام کی عادتوں سے ماخوذ ہے، اسی سے لیا گیا ہے. تو تصوف کی اصلی دور صحابہ ہے، قرآن کریم کی وہ آیات ہے. یہ سوال کرنا کہ کیا بطور فن کے تصوف صحابہ کرام کے دور میں تھا، یہ سوال ایسی ہوگا جیسے یہ کہا جائے کہ کسی عربی النسل بندہ، اس سے کہا جائے کہ جناب وہ عربی زبان بولنے کے لیے علم نحو، علم صرف یعنی گرامر، عربی کی گرامر، بلاغت، لغت، اس علم کو کیوں نہیں سیکھتا؟ تو جواب یہ دیا جائے گا کہ جناب جس کی زبان ہی عربی ہے اور عربی میں اتنی پختگی رکھتا ہے تو گرامر سیکھنا یا لغت کے اندر عبور حاصل کرنا یا اس زبان کی تمام باریکیاں جو فن کا درجہ اختیار کر چکی ہے، فن کا، جیسے لغت ایک فن ہے، علم بیان ایک فن ہے، علم فصاحت ایک فن ہے، نحو صرف ایک فن ہے، فقہ ایک فن ہے، تو اس کی ضرورت اہل عرب کو اپنے درجے میں نہیں، اس لیے کہ ان کی زبان ہی اصل عربی ہے. تو ان کے لیے اشعار پڑھنا یا ان کے لیے عربی زبان بولنا،
ان فنون کی محتاجی ان کو نہیں، اس لیے کہ وہ اصلی اہل زبان ہے۔ ہاں اس کی ضرورت جب پیش آ سکتی ہے کہ جب معاشرے کے اندر زبان کی غلطی کرنے کی عادتیں پھیل جائیں، یا الفاظ کی عادت بیان کرنے میں گرامر کے اعتبار سے یا لغت یا قانون زبان کے اعتبار سے اگر خلاف ورزی ایک معاشرہ بن جائے تو اس وقت ضرورت پڑتی ہے کہ جناب جو ہے وہ اہل زبان اس طرف متوجہ ہوں۔ لیکن جب زبان خالص رہے تو اس وقت قطعاً اس کی حاجت نہیں پڑتی کہ جس کی زبانی عربی ہے اس کو گرامر سیکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو لہٰذا بالکل اسی طرز کے ساتھ دیکھ لیا جائے، صحابہ اکرام کو تصوف کے فن کو ایجاد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے کہ ان کی زندگی کا ہر عمل اخلاص پر مبنی تھا۔ ہاں بعد کے دور کے اندر جب لوگوں نے اخلاص، رضا الہی، آخرت کی تیاری کو ڈھیلا کیا، چھوڑ دیا، دور ہوئے، تو باقاعدہ اس ضرورت اور عمل کے اندر اخلاص کے لیے فن کو ایجاد کیا گیا ہے اور اس کو تصوف کہا جاتا ہے۔ تو یہ بڑا عجیب سا سوال ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے دور میں طریقہ تصوف کیا تھا؟ ان کو حاجت ہی نہیں تھی، اس لیے کہ ان کو کسی بطور فن کے طریقت کو حاصل کرنے کی اجازت گویا کہ ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ وہ اس پر پہلے سے عامل تھے۔ جیسے کہ اہل زبان عربی زبان کا ماہر ہو، اس کو گرامر سیکھنے کی کیا ضرورت، اس کی تو مادری زبان گرامر ہے۔ ہاں معاشرے میں اگر غلطی پھیل جائے، اور اکثر لوگ یعنی غلطی ایسی پھیل جائے کہ لوگ بول چال کے اندر غلطی کرتے ہیں، تب ضرورت پڑتی کہ باعتبار کسی فن کے اپنے اس سسٹم کو درست کرنا۔ تو صحابہ کرام کو طریقت کی اور تصوف کی ان اصطلاحات کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ وہ اصلاً مخلص تھے، عبادت کے اندر راغب تھے، خوف خدا ان کے اندر تھا، ریاکاری سے وہ دور تھے، عجب سے وہ دور تھے، تکبر سے وہ دور تھے، حسد سے وہ دور تھے۔ یہی تصوف کے اصل ماخذ ہیں، وہ ان کے اندر بطور ایک عمل کے موجود تھا، تو ان کو فن کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن بعد آنے والے دور میں جب یہ بدعملیاں پھیل گئی اور گویا کہ باطن کے یہ مرض تکبر، عجب اور ریاکاری، دکھاوا، تکبر یہ جب پھیلنے لگا، تو اس اصل عبادت کو اور دین کے اس اصل شعبہ کا جس کو دین تقاضا کرتا ہے، اس کو زندہ رکھنے کے لیے، جاوید رکھنے کے لیے اور اس کی اہمیت کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے پھر یہ فن کا درجہ تصوف بنا ہے۔ یہ فن کا درجہ بعد میں دیا گیا ہے، لیکن اصول تو قرآن و سنت اور صحابہ کے دور سے چلے آ رہے تھے۔ تو لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا، جس طرح کہ تصوف کے منکرین، جس طرح میں نے گزشتہ درس کے اندر بھی خلافت کے حوالے سے چند باتیں کی تھی، اس بات سے ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ علماء سے پوچھا گیا کہ تصوف کی اہمیت کیا ہے، کہ تصوف کا دین سے کوئی تعلق ہے؟ تو اس کا بڑا خوبصورت جواب یہ ہے کہ دین کے 3 رکن ہیں، یعنی ارکان دین کے 3 پلر ہیں جس پر دین گویا کہ کھڑا ہوتا ہے اور جس پر دین کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ دین کے 3 بنیادی پرنسپلز ہیں، دین اسلام کے 3 بنیادی ارکان ہیں، ان میں سے ایک ہے ایمان، ایک ہے اسلام اور ایک ہے احسان۔ یہ دین کے بنیادی 3 پلر ہیں، اس کے بغیر ایک بھی چھوٹ جائے تو دین مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ سن لیجئے، یعنی دین کے بنیادی 3 ارکان ہیں، ایک ہے ایمان، ایک ہے اسلام اور ایک ہے احسان۔ ایمان وہ ہے جو باطن سے تعلق رکھتا ہے، اسلام وہ ہے جو ظاہر سے تعلق رکھتا ہے، اور احسان وہ ہے جو دونوں کو جوڑ کے رکھتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آپ کے وصال مبارکہ سے 9 دن پہلے حضرت جبرائیل آئے تھے، قرآن کریم تقریباً مکمل ہو چکا تھا، قرآن کریم کی آخری آیت بھی حضور کے سینے پر اتر چکی تھی، یا آخری آیت باقی تھی۔ 9 دن 7 دن کا وقت قریب تھا، سرکار نے مزار مقدسہ میں تشریف لے جانا ہے، رفیق اعلیٰ کا سفر فرمانا ہے۔ جبریل امین آئے، جس کو ہمارے وہاں حدیث کی اصطلاح میں حدیث جبرائیل کہتے ہیں۔ انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی سوال کیا تھا کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے اور احسان کیا ہے، یعنی اسلام کیا ہے؟ اطاعت اور عبادت کا نام ہے، یہ حضور نے جواب دیا، اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ تو فرمایا عقیدے اور اس نور کا نام ہے، اس کو قبول کرنے کا۔ اور احسان کس کا نام ہے؟ وہ مراقبے اور مشاہدے کا نام ہے۔ یعنی احسان کس چیز کا نام تھا، اسلام کس چیز کا نام تھا؟ یعنی مکمل اسٹریٹ اللہ کے فرمان پر تیر کی سیدھ کی طرح بالکل اس لائن کو فالو کیا جائے، نہ لیفٹ نہ رائٹ، بالکل اسٹریٹ چلا جائے، جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے طریقہ بیان فرمایا، یہ اسلام ہے۔ سر تسلیم کو خم کر دینا، جو احکام ہے اس کو فالو کرنا، یہ اسلام ہے، اطاعت اور عبادت۔ ایمان کیا ہے؟
ایمان باطنی وصف ہے کہ جن کو دل سے سچ جاننا ہے، جو بنیاد اعتقاد ہے. اور احسان کیا ہے کہ جس کے لیے وہ کام کیا جا رہا ہے، جس کی طرف چلا جا رہا ہے، جس کے لیے اس بات کو قبول کیا جا رہا ہے، اس کو یاد رکھا جائے اور یہ سارے کام اس کے لیے کیے جائیں. مراقبہ مکمل ہو کہ وہ دیکھ رہا ہے میں نے اس کے لیے کیا، مشاہدہ پیدا ہو کہ یہ میں اس سے رضا چاہ رہا ہوں. تو اسلام ہے اس راستے پر سٹریٹ چلنا. کس کے لیے چلنا؟ یہ فکر احسان کا شعبہ ہے. اس کے مجھے کیا حاصل ہوگا؟ یہ احسان کا شعبہ ہے. ایمان، اللہ پر ایمان، اللہ ایک ہے اس کو سچ جاننا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو پورا دین وہ اعتقادی طور پر لے کر آئے ہیں. ان باتوں کو دل سے سچ جاننا. کیوں جاننا؟ کس کو راضی کرنے کے لیے جاننا، کس کے حکم کو ماننا، کس کے اپنے اوپر درجہ اور فوقیت اور برتری کو تسلیم کر کے اپنے آپ کو فنا کر کے اس بات کو قبول کرنا. یہ احساس جو شعبہ بیدار کرتا ہے وہ اسلام کا تیسرا رکن ہے، وہ احسان. اسی کو سلوک کہتے ہیں، اسی کو طریقت کہتے ہیں، اسی کو تصوف کہتے ہیں. لہٰذا یہ کہنا کہ تصوف و طریقت اسلام سے کوئی متصادم یا کوئی نو ایجاد یا بات کی پیداوار ہے، یا تو یہ جہالت ہے یا پھر یہ دشمنی ہے، یہ تعصب ہے. میں نے گزشتہ جمعے میں بھی تفصیلاً آپ کو بتایا تھا خلافت کے کانسیپٹ پر غلام پرویز کے اس نظریے کا رد کرتے ہوئے، جو اس نے یہ بات کی تھی کہ جناب خلافت تو ریاست کی تھی، یہ کہاں سے چلی آ گئی. تو اس چیز کو ہم نے بیان کرتے ہوئے اس بات کو ذکر کیا تھا کہ ریاست کنٹرول باعتبار قانون کے اس کی کیا حیثیت ہے اور نفاذ دین کی کیا حیثیت. اگر گزشتہ جمعے کی تقریر آپ کے ذہن میں، ہم اس کو ریپیٹ نہیں کریں گے ورنہ یہاں پر وقت رہ جائے گا. آگے چلتے ہیں. تو گویا میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام کے اس قاعدے کو اپنے ذہن میں نقش کر لیجیے کہ اسلام یعنی دین. اسلام نے دین جو ہے، دین سے مراد جو انسان کی ضرورت کے ہر پہلو کی تکمیل کرتا ہے، جو مکمل ضابطہ ہے حیات اور زندگی کے جتنے پرنسپلز ہمیں چاہیے، اصول چاہیے. ہماری حیات اور ہماری زندگی جن جن جذبات، جن جن خواہشات، جن جن رشتے اور نعتوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ان تمام چیزوں کے لیے جو ہدایات، اصول، رہنمائی مہیا کرے گا اس کو دین کہتے ہیں. تو دین 3 بنیادی رکن پر کھڑا ہوتا ہے، جس میں کہ اسلام ہے، ایک ایمان ہے اور ایک احسان ہے. اسلام ہے اطاعت اور عبادت کا نام، ایمان ہے اعتقاد اور نور کا نام، اور احسان ہے مراقبہ، یاد آوری. کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس کے مشاہدے، اس کی رضا کے حصول کا نام. یہ تینوں سوال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے جب کیے، اور جب جبریل جانے لگے تو سرکار دو عالم نے یہ جو جملہ کہا جاتا ہے نا کہ طریقت کا دین سے کیا تعلق ہے، تو ان تینوں سوالوں کا جواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دے دیا تھا. اور احسان کا حضور نے جواب یہ دیا تھا کہ جس طرح میں نے عرض کیا، پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اسلام کے 3 بنیادی رکن تھے. ایک اسلام ہے، ایک ایمان ہے اور ایک احسان ہے. میں نے بتا دیا کہ اسلام عبادت اور اطاعت اور مکمل پیروی کا نام ہے، ایمان اس کو قبول کرنے کا نام ہے، اور احسان کس چیز کا نام ہے؟ تو جبریل امین نے حضور سے پوچھا تھا کہ مل احسان یا رسول اللہ، حضور احسان کس کو کہتے ہیں؟ تو سرکار کریم نے جواب دیا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فہو یراک. فرمایا کہ ان تعبد اللہ، کہ تو اللہ کی عبادت سے مراد صرف نماز نہیں، اللہ کی مرضی کے سارے کام. اور بندہ کلمہ پڑھ کے صرف 5 وقتہ نمازوں کا پابند اللہ کے حضور نہیں ہوتا ہے، بلکہ اپنی ساری زندگی اللہ کے حوالے کرتا ہے. اس کا سونا، بچھونا، بیچنا، خریدنا، غصہ، غم، یہ تمام چیزیں اللہ کے حکم کے تابع ہو جاتی ہے. اور جب وہ اللہ کے حکم اور اس کے کہنے پر اپنی تمام خواہشات، ضروریات کو اس میں صرف کرتا ہے، تو اسی ادائیگی غلامی کا نام عبادت ہے. صرف یہ 5 وقت ہو. اس کو میں تھوڑا سے آگے بڑھاتے ہوئے عرض کر دینا چاہتا ہوں. تو یہ جو 3 رکن ہے یعنی عبادات اور ایمان. احسان کی بات کیا ہے؟ تو جب پوچھا تو حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر کأنک تراہ، اس یقین کے ساتھ کر اور اس کنسنٹریٹ کے ساتھ کر، اس توجہ انہماک کے ساتھ کر جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے. کیونکہ بندہ کسی کو دیکھتا ہے تو اس کی رضا کے لیے اس کے دل کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں ادھر نہ ہو جاؤں، ادھر نہ ہو جاؤں، ایسی کوئی حرکت نہ کر دوں. تو فرمایا اپنی عبادت کے اندر خود کی خواہش کو، مرضی کو، فکر کو، ارادے کو اور اپنے اندر کی جستجو کو اتنا اٹھا کر آگے لے جا جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے. فرمایا اگر تیرے اندر روحانیت اور جذبہ
ارادے کی اتنی قوت نہیں کہ تو جس کے لیے کام کر رہا ہے رب کے لیے اپنی خواہش، اپنی فکر، اپنے ارادے اور اپنی مرضی کو اتنا آگے لے جائے جیسے تو خدا کو براہ راست دیکھ رہا ہے. اگر یہ قوت تیرے باطن کے اندر نہیں ہے تو یہ قوت تو کم سے کم تیرے اندر ہے کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. یعنی دونوں چیزوں کے اندر تیرے اندر اخلاص آ جائے. غیر کی خواہش، کسی اور سے داد و تحسین، کسی اور کی رضا، کسی اور کے حضور اپنے آپ کو گویا کہ نامزد کرنا یا اپنے لیے خواہش اور داد تحسین کرنا، یہ تمام فضول، غیر ضروری اور غیر کی رضا میں پڑھنے والے خیالات نکال کر رب کی طرف آ جانا کہ اسی سے رضا لینا، اسی سے مرتبہ لینا. فرمایا یہ احسان، تو یہ احسان دین کا تیسرا شعبہ ہے، رکن ہے، ایمان، اسلام اور احسان. جب جبریل چلے گئے تو حضور نے ان تینوں شعبوں کے بارے میں سند کیا بیان فرمائی. جب گئے تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا بتا کر گئے ہیں، اور آپ نے جو جواب دیا یہ کیا تھا؟ تو سرکار نے فرمایا ھذا جبرائیل علیہ السلام، یہ جو نوجوان میرے پاس آیا تھا یہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، یہ فرشتہ جبریل تھا. آتاکم یعلمکم دینکم، یہ تمہارے پاس آیا اس لیے تھا کہ تمہیں دین کی تعلیم دے. تو یہاں پر صرف حضور نے اسلام کو دین نہیں فرمایا، احسان کو بھی دین فرمایا ہے. تو لہذا طریقت تصوف غیر نہیں، یہ دین ہے، کیونکہ حضور کی اس حدیث نے اس کو دین قرار دیا ہے. لہذا اس کے لیے یہ پروپیگنڈا نہیں کیا جا سکتا کہ تصوف و طریقت یا علم احسان و سلوک اور تصوف یہ دین کے خلاف ہے. حضور کی حدیث ہے، کیونکہ تین ہی چیزیں پوچھی گئی تھی اور میں بھی آپ کے سامنے وضاحت کر چکا ہوں. اگر آپ ذہن حاضر رکھ رہے ہیں اور چہروں پر آپ کے بعض لوگوں کے تعطل نظر آ رہا ہے، لیکن اگر دماغ حاضر ہے تو یہ اللہ کی طرف بڑھنے کی پہلی مشق ہے، اپنے آپ کو بیدار کرنے کی. جب ہم اپنے اندر سے گندگی اور صفائی کرنا چاہے تو یہ بنیادی پرنسپلز ہیں. اس کے تحت اپنی فکر کو ستھرا کرنا پڑے گا، اپنے ارادے کو سمجھنا پڑے گا، اپنے ہدف کو اچیو کرنے کے لیے راستہ متعین کرنے گا. اس راستے پر چلنا کیسا ہے، وہاں خطرات کیسے آئیں گے، وہاں پر دشواریاں کیسے آئیں گی، اس کو سمجھنا پڑے گا. اور اس سمجھنے کے لیے کس طریقے سے سہولت سے بچا کر ہم نکلیں گے، یہ اس کی بنیاد ہے. جو راستے پر چلنے سے پہلے راستے کے خطرات سے واقف نہ ہو اور وہ خطرات آ جائے تو اس کے بچنے کا طریقہ نہ آئے، وہ ایسی چل پڑے تو وہ خطرے میں آتا ہے. اس لیے شریعت کے راستے پر طریقت کر چلنے کے لیے طریقت، علم سلوک، علم احسان اور علم تصوف وہ علم ہے جو چلنے کے ساتھ ساتھ آنے والی دشواریاں جو ہوں گی اس پر واقفیت پیدا کرتا ہے اور اس سے بچا کیسا جائے گا اور اپنے آپ کو زیادہ حق اور صراط مستقیم پر کیسے قائم رکھا جائے گا اس کے اصول مہیا کرتا ہے. یہی طریقہ. اور جو مدرس، جو استاد اس فن کو بیان کرتا ہے اسی کو صوفی کہا جاتا ہے. صوفی کسی گھیرو کو نہیں کہتے ہیں، صوفی باطن کی تربیت کرنے والے کو کہتے ہیں. میں نے گزشتہ درس میں بھی آپ کے سامنے بات کر دیا، بدعقیدہ کبھی صوفی نہیں ہو سکتا. صوفی کا تعلق دم دروس سے نہیں ہوتا، دروس سے مراد پھونک مارنا، تعویذ لکھنا، اس سے نہیں ہوتا. اصل اس کا تعلق اس سے ہوتا ہے. وہ چیزیں اضافی ہوتی ہیں، وہ چیزیں وہ کرتا ہے. ہم اس چیز کی وجہ سے کسی کو ولی بنا لیتے ہیں، جبکہ ولی اس چیز سے بنتا ہے. اس لیے باہر کا بندہ جس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی ہے، وہ صرف وہ کام کر رہا ہوتا ہے اور اس کے عقیدے کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے. اس کو ہم ہیرو اور ولی بنا کر اس کو مرشد بناتے ہیں اور معاشرے کے اندر پھر اسلام اور عقیدے کے خلاف کام شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بنیادی چیز ہے جس کے اندر یہ تربیت کا جوہر ہوگا، وہی مرشد بن سکے گا، وہی ہدایت دے سکے گا. اب آپ دیکھیے اس چیز کو ذکر کرنے کے بعد کہ دین کے یہ بنیادی ارکان ہیں اور یہ دین کے بنیادی مقاصد ہیں. اب میں تھوڑا سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. تصوف کے کانسیپٹ کو ہم نے سادے انداز میں سمجھ لیا اور غامدی کی فکر اور پرویزی فکر اور انکار اور مستشرقین اور جتنے لوگ جو تصوف کے پیچھے لاٹھی لے کر کھڑے، ان کو پتہ اس شعبے کو توڑ دو امت کے اندر بدعملی آئے گی. داڑیاں رہیں گی، پیچھے جذبہ نہیں رہے گا. پگڑیاں رہیں گی، جذبہ نہیں. وہ تحریک، وہ جذبہ جو ان کو اٹھاتا ہے وہ نہیں رہے گا. اس لیے لاٹھی لے کر وہ دوڑ پڑے صوفیہ کے پیچھے. تو میں نے ایک سادہ سا کانسیپٹ آپ کے سامنے بیان کیا. تفصیل کا وقت نہیں ہے اور سمجھدار کے لیے یہ بات واضح ہو جانی چاہیے. اب میں کتنے بھی دلائل پڑھوں اس کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ دین کا شعبہ ہے. سرکار دو عالم نے اس کو دین قرار دیا ہے کیونکہ دین کے تین شعبے ہیں، اسلام ہے، ایمان ہے اور احسان ہے. اور اسی احسان کو طریقت کہا جاتا ہے، صوفیت کہا جاتا ہے، تصوف کہا جاتا ہے جو میں نے بیان کیا. اب تصوف کی اہمیت کی طرف پارٹ سیکنڈ پر آ جاتا ہے تاکہ بالکل اکیڈمک کے انداز میں ہم آہستہ آہستہ آگے چلیں. تصوف کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے کہ انسان، اب ذرا توجہ سن لیجئے، جو میرے اور آپ کی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے. ہماری عبادتوں میں ذائقہ کیوں نہیں رہتا کہ ہم اس کے بنیادی پرنسپلز نہیں جانتے. ہم چیزیں لے کر تو آتے ہیں لیکن اس کو پکانے کا طریقہ نہیں آتا. کوئی چیز زیادہ ہو جاتی، کوئی چیز کم ہو جاتی.
تو یہ چیز بیلنس سکھانے والا یہ شعبہ. تو انسان تصوف کی اہمیت یہ ہے کہ انسان سے متعلق احکام شرع جو ہیں، جو اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا جس کی ہم نے پاسداری کرنی، اور اسی کے حکم کی پاسداری یہی عبادت ہے، یہی بندگی کا تقاضا ہے، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، یہی اس کی رضا کا حصول ہے. تو وہ دو قسم کے احکامات ہیں جو اللہ رب العالمین نے جس کا ہمیں پابند کیا ہے. جیسے نماز ہم پر فرض ہے نا، ایسے بے شمار احکام ہم پر فرض ہے. اب وہ لمبی تفصیل ہے لیکن ہم اس کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں دو قسموں کے اندر. صوفی آپ دیکھیں باقاعدہ اس طرح کی تقسیم اور ترتیب اور فن دور صحابہ میں نہیں تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن بعد میں بدعملی پھیلی تو ہر رکن کی اہمیت کے لیے باقاعدہ اس کو ایکیڈمک انداز کے اندر ایک فن کا درجہ دیا گیا ہے. تو اس فن کی تقسیم سے اگر کوئی کہے کہ دور صحابہ میں نہیں تھا تو یہ دھوکہ ہی دینا اور کیا ہے. یہ اس قسم کی تقسیم نہیں تھی، لیکن جو بیان ہو رہا ہے وہ تو قرآن میں بھی ہے اور دور صحابہ میں بھی ہے. وہ تو دور صحابہ کے اندر بھی ہے. جس طرح کہ آج فنون جو آپ پڑھتے ہیں یہ تو شروع دور سے چلے آئے ہیں، لیکن طالب علم کی ذہن کی آسانی کے لیے اس کو فصل در فصل، پارٹ در پارٹ، سبجیکٹ در سبجیکٹ کر دیا جاتا ہے. کوئی کہیں گے سبجیکٹ کی ترتیب تو پہلے زمانے میں نہیں تھی. بھائی پہلے زمانے میں نہیں تھی کیونکہ پہلے زمانے میں لوگ اتنے کمزور دماغ کے نہیں تھے. اب عام بندے کو سمجھانے کے لیے ایک چیز کو ہم 4 فصول، 4 مشقوں میں، 4 کتابوں میں، 4 چیزوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں. پہلے لوگ یہ پریکٹیکل کرتے تھے تو پریکٹیکل والے کے لیے کسی فن کی ضرورت نہیں تھی. لیکن آج یہ چیز ہماری پریکٹیکل سے نکل گئی ہے تو باقاعدہ اس میں اترنے کے لیے پریکٹیکل کے لیے ہمیں اس کو ایک سبجیکٹ کے طور پر پارٹ در پارٹ اور فصل در فصل، باب در باب ایک باقاعدہ قانون اور نصاب کے طور پر سمجھنا پڑتا ہے. اس لیے تصوف باقاعدہ کتابوں کے طور پر بعد میں آ رہا ہے. لیکن اس کی اصلیت جس طرح میں بار بار عرض کر رہا ہوں یہ پہلے سے چل رہی. اب آپ سنیے کہ قرآن مجید نے اللہ رب العالمین نے مجھ پر اور آپ پر جو احکام فرض کیے ہیں وہ 2 قسم کے ہیں. ایک وہ احکام ہے جو ہمارے ظاہری احوال کے ساتھ، ہمارے ظاہر کے ساتھ، اپیرنس ظاہر کے ساتھ. ایک وہ ہے جو ہمارے باطن کے ساتھ ہے، ہمارے دل کے ساتھ ہے، ہمارے اندر کے ارادے کے ساتھ. ارادہ چہرے پر نہیں ہوتا، اندر ہوتا ہے. نیت باہر نہیں ہوتی ہے، اندر ہوتی ہے. اور کپڑا ہم باہر پہنتے اندر تو نہیں پہنتے. اندر تو اس کے لیے ایک جذبہ اندر کی فکر ہے، ایک اندر کی شے ہے. ارادہ ایک اندر کی شے ہے، انٹینشن، نیت ایک اندر کی شے ہے. تو شریعت کے اور انسان ان دونوں سے مل کر جڑتا ہے. تو اسلام جب تمام ضابطۂ حیات کا رہنما ہے تو یہ ظاہر کے ساتھ باطن کی بھی اصلاح کرتا ہے. اور دین کے اندر ظاہر کی قبولیت باطن کے ساتھ ہے. کیونکہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی جذبہ ہوتا ہے. آپ مسجد میں آئے تو آپ نے پہلے الارم سیٹ کیا تھا 12 بجے مجھے مسجد میں جانا ہے. وہ ارادہ آپ کو یہاں پر لے کر آیا ہے. تو کوئی بھی کام بغیر ارادے کے نہیں ہوتا. اور جو کام بغیر ارادے، بغیر جذبے، بغیر تحریک، بغیر فکر کے ہو وہ رسم اور بیکار ہوتا ہے، اس پر کوئی اجر نہیں ہوتا. اور جو کام ارادے کے ساتھ ہو، جذبے کے ساتھ ہو کہ وہ آپ کو ابھارے اس کام کو کرنے کے لیے تو ثواب اسی پر ملتا ہے. اور اسی جذبے، اسی ارادے جو آپ کو اس عمل کی طرف ابھار رہا ہے اسی کو آپ نیت کہتے ہیں، اسی کو طریقت کہتے ہیں، اسی کو اخلاص کہتے ہیں. تو یہ مختلف چیزوں کے اندر اس کو ڈیٹیل کے ساتھ بندہ سمجھ لے تاکہ کسی چیز کے اندر وہ اجنبیت. انما الاعمال بالنیات، تمہارے اعمال کا دور و مدار اس عمل کے پیچھے آنے والے جذبے کے ساتھ ہے جو تمہیں اس اعمال پر ابھار رہی ہے. اگر عمل بالکل ٹھیک ہو، نماز کے لیے آئے ہیں لیکن پیچھے جذبہ یہ کہ لوگ مجھے نمازی سمجھیں، لوگ میری عزت کریں، تو عمل ظاہراً تو ٹھیک ہے لیکن پیچھے جو اس کا جذبہ ہے وہ برا ہے تو اس ظاہری عمل پر بھی ثواب نہیں. تو جب ظاہر کو اللہ کے لیے بنایا تو پیچھے تحریک بھی اللہ والی ہونی چاہیے کہ ہاں یہ سفید کپڑے میں نے اللہ کے لیے پہنے، یہ عطر میں نے اللہ کے لیے لگایا، میں چلا اللہ کے لیے ہوں. تو یہ ظاہری عمل کے پیچھے جو جذبہ ہے نا، یہ نیت ہے. عمل کو مقبول یہ جذبہ بناتا ہے. اس لیے امام غزالی سے پوچھا لوگ اپنے ظاہر عمل کی وجہ سے جنت میں جائیں گے یا اس جذبے کی وجہ سے؟ فرمایا اس جذبے اور نیت کی وجہ سے. وہ جذبہ ہی ایک جیسا عمل ہے. دیکھیں میں اور آپ اس صف میں کھڑے ہوئے ہیں، ایک اس طرح صف میں کھڑے ہیں، ایک ہی طرح کلمات پڑھ رہے ہیں، ایک ہی طرح ہیت اور اسٹائل اختیار کر رہے ہیں، لیکن ایک کو 10 گنا مل رہا ہے، ایک کو 700 گنا مل رہا ہے، ایک کو اس سے زیادہ مل رہا ہے، ایک کو کچھ بھی نہیں مل رہا. جبکہ سب ایک ہی جیسا کر رہے ہیں، ایک ہی طرح جھک رہے ہیں، ایک ہی طرح اٹھ رہے ہیں. ایک کو کچھ بھی نہیں ملا، ایک کو 10 گنا مل گیا، ایک کو 700 گنا مل گیا، ایک کو اس سے زیادہ مل گیا. تو جناب ہم سب ایک ہی جگہ پر کھڑے ہیں، ایک ہی مسجد میں ہیں، ایک ہی امام کے پیچھے ہیں،
ایک ہی طرح کی بولی بول رہے ہیں، یہ ثواب کم زیادہ کیسے ہو رہا ہے؟ تو پتہ چلا اس کا ظاہر کا اعتبار نہیں، جیسا پیچھے آپ کا جذبہ ہے، جس کا جذبہ اللہ کے لیے جتنا زور سے آیا اس کو اتنا ہی زیادہ ریوارڈ اور بینیفٹ دیا گیا۔ جو سرے سے اللہ سے غافل تھا، بھلے وہ عطر لگا کر آیا، وضو کر کے آیا، سفید کپڑے پہن کر آیا، سارے وہ نہیں، تو لہٰذا یہ جو پیچھے کی فکر ہے اس کو احکام باطن کہتے ہیں، اور یہ جو ظاہر تھا میرا اور آپ کا، جو ہم پہن کر آئے یا بن کر آئے، اس کو ظاہر کہتے ہیں۔ تو لہٰذا تصوف کی اہمیت کے اندر آگے تصوف کے استاذ جو ہے اس کو تقسیم کرتے ہیں دو حصوں میں، کہ یہ ظاہر کا پہلو ہے اور یہ باطن کا پہلو۔ اب ذرا سن لیجئے ذرا جلدی سے کہ یہ جو ظاہر کا پہلو ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ اس میں بعض چیزوں کا آرڈر دیا گیا ہے، بعض چیزوں سے باز رکھا گیا ہے۔ آرڈر جس کا دیا گیا ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، اور جو ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، اور دین کے یہ تمام فرائض جو ہیں، حج کرو، زکوٰۃ دو، یہ ظاہر کا حکم ہے۔ اسی طرح ظاہر میں کچھ کام کرنا ہے، کچھ کام چھوڑنا ہے۔ جو کرنا ہے وہ یہ نماز، زکوٰۃ، حج۔ چھوڑنا کیا ہے؟ فرمایا جیسے نواہی میں قتل ہے، چوری ہے، شراب ہے، زنا ہے، یہ چھوڑنا ہے۔ تو ظاہر کے بھی احکام کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں، امر اور نہیں، کرنا اور چھوڑنا۔ اسی طرح باطن کے بھی احکام کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں، کرنا اور چھوڑنا۔ کرنا کیا ہے؟ فرما کرنا کے اخلاص، رضا، تواضع، انکساری، شکر، صبر، یاد الہی کے اندر توکل، ایمان، یہ کرنا ہے۔ چھوڑنا باطن فکر کے اندر کیا ہے؟ کفر ہے، نفاق ہے، تکبر ہے، حسد ہے، ریاکاری ہے، بغض۔ تو لہذا یہ اب تقسیم در تقسیم ہو جاتا ہے، پھر آگے جال کر ہر ایک کی الگ الگ تعریفیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو گویا یہ پورا نصاب صوفیہ نے اتنی محنت کر کے تیار کیا ہے، اس کو ایک عام سا پرویز جیسا لادین بندہ کھڑے ہو کر کہ اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر یہ دین نہیں ہے تو دین آج تک پہنچا کس طریقے سے؟ وہ کہتے ہیں جناب بادشاہوں کو خلافت کی بات کی گئی تھی، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، یہ صوفیوں نے خلافت کہاں سے نکالی؟ تو میں نے کہا جو آج دین پہنچا یہ اکبر کے ذریعے پہنچا ہے، یہ جہانگیر کے ذریعے پہنچا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جناب یہ تو مجد الفسانی کے ذریعے پہنچا ہے، غوث اعظم کے ذریعے پہنچا ہے۔ میں نے کہا ان کے پاس تو ریاست اور فوج نہیں تھی، تو پہنچا کیسا؟ تو لہٰذا دین کے اس شعبے کو جو آج تک جنہوں نے پہنچایا ہے وہ یہ لوگ تھے۔ کس طرح ان کا انکار یک زبان کر دیا جائے؟ تو میں پوچھتا ہوں کہ پھر دنیا کے اندر یہ نظام دین پھیلایا کس نے ہے؟ وہ انہی لوگوں نے پھیلایا ہے جو سرکار کے اعمال و احکام کے ساتھ ساتھ سرکار کی عادت یعنی ظاہری عبادات کے تقاضے کی بھی تکمیل، جو فقہ اور علم کلام کرتا ہے، اور باطنی احکام کی گویا کہ تکمیل، جو اخلاص، سلوک اور تصوف کرتا ہے، جو نیتوں کی اصلاح کرتا ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں جڑ جاتی ہیں تو بندہ مومن ہو جاتا ہے۔ اس کو ذکر کرنے کے بعد آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں اختصار کے ساتھ۔ آگے پھر انشاءاللہ جو درس قرآن ہمارا تصوفی کے عنوان سے انشاءاللہ آئے گا آنے والے جمعے میں، وقت نہیں ابھی، تو اس میں ہم چند قرآنی آیات اپنے اس بیان کردہ مقدمے کی دلیل پر پڑھیں گے آپ کے ساتھ۔ ابھی جو قرآن کی آیات میں نے پڑھنی ہے سورۃ الاعراف سے، سورۃ الانعام سے، سورۃ الکہف سے، کیونکہ دیکھیے قرآن مجید نے واضح طور پر یہ بات کی تھی نا، سورہ کہف جہاں پر ختم ہو رہی ہے تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فمن کان یرجو لقاء ربی۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ اللہ سے کیسے ملے، تو اللہ نے واضح کیا، فرمایا جو یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے۔ یہ سورہ کہف یہاں ختم ہو رہی ہے، آیت نمبر 110 ہے، ذرا توجہ کیجیے، اور میں آپ سب اللہ کے حضور اسی بات کے سوالی ہیں۔ تو قرآن کریم یہاں ذکر کر رہا ہے، اللہ خود فرما رہا ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ، سو جو آدمی اپنے رب سے ملاقات کی توقع رکھتا ہے۔ ہم سب اس لیے تو آئے، کس لیے آئے؟ اسی مرضی کے۔ تو ہمارے لیے سوال یہاں پر آ گیا کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ جو اللہ سے ملاقات رکھتا ہے، اللہ سے ملاقات کی توقع رکھتا ہے، امید رکھتا ہے، خواہش رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرتا رہے۔ لیکن وہ عمل نیک کیسا کرے؟ بہت اچھا، آسان سی بات ہے۔ میں نے کہا جی بالکل آسان سی بات ہے، لیکن اب دیکھیں، اب وہ نیک عمل کرتا رہے، یہ فقہ ہے۔ اگر آپ تھوڑا سے ذہن پر زور دیں، فقہ ہے، یہ احکام شرع ہے، اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں، وقت ہمارے پاس نہیں۔ جو آپ پڑھتے ہیں یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، اتنے واجبات، اتنی سنت، یہ وہ سارا اس کا جو ظاہری اسٹرکچر ہے وہ یہاں پر ذکر ہو گیا۔ جو اللہ سے ملاقات چاہتا ہے وہ دو کام کرے گا، کام تو ایک ہی کرے گا لیکن اس ایک کام کی دو جہتیں بن جائے گی، جو مقدمہ میں نے ابھی پڑھا آپ کے سامنے۔ اس کام کی ایک جہت یہ کہ فلیعمل عملا صالحا، وہ نیک کام کرے، جو اللہ کے پسندیدہ کام کرے۔ کیا مطلب پسندیدہ کام؟ نماز پڑھے، آسان سی بات جی، روزہ رکھے، زکوٰۃ ادا کرے،
حج، والدین کے ساتھ سلوک، پڑوس کے ساتھ اچھا سلوک، یہ کرے. لیکن یہ کام صورت میں تو اچھا ہے، لیکن کیا یہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا بن گیا؟ اب یہاں سے تصوف شروع ہو گیا. یہاں تک فقہ تھا، یہاں تک احکام شرع. اب آگے اللہ فرماتا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا. وہ نیک عمل تو کرے گا لیکن اس ایک عمل کے اندر اللہ ایک یکتا کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں کرے گا. کیا مطلب؟ کہ وہ نیک عمل کر رہا ہے تو اب جس کے لیے کر رہا ہے رضا بھی اسی سے مانگے گا. اب یہ تصوف کا شعبہ دیکھو، دونوں کو یہاں جمع کر دیا گیا. یہ ظاہر باطن کی جو بار بار 20 منٹ سے آپ سے میں تکرار کر رہا ہوں، یہ سورہ کہف کے اندر اللہ نے واضح کر دیا. یہ کسی خام صوفی کی بات نہیں ہے، یہ کسی شعر شاعری کا نتیجہ نہیں. غوث اعظم، غریب نواز اور امام اعظم، یہ تمام لوگوں نے جو شریعت کی خدمت کی حضور داتا صاحب، وہ اسی قرآن کی آیات کو پریکٹیکل کے طور پر لے کر آئے ہیں اور اس کو جمع کیا حضور کی سنت سے. اور یہاں پر دیکھیں کیا فرمایا کہ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ. بس میں یہاں بات کو ختم کرتا ہوں، آئندہ پھر ہم آگے چلتے ہیں. اس آیت کے ترجمے پر آج تک کی جو بحث ہے وہ مکمل ہو جائے گی. آنے والے جمعے انشاءاللہ دل کی اصلاح پر کیسے ہے، اس پر قرآن کیا کہتا ہے. اور جو تجربے کار لوگ تھے، ایک ڈاکٹر سے ہم پوچھ سکتے ہیں کہ سر اس رپورٹ کا کیا نتیجہ ہے، سر یہ بیماری ہو گئی، اس کو ڈاکٹر صاحب کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ وہ اپنے تجربے سے بتائے گا. جو تجربہ اس نے کوئی 20-22 سال تعلیم سے حاصل کیا تھا، وہ ٹھیک ایک دوائی لکھ دے گا، بھائی جا کے آپ یہ دوائی کھا لیں. تو وہ اتنا مشفق اور مہربان ہے اپنے مریض کے اوپر کہ وہ سے نہیں کرے گا کہ یہ جو رپورٹ کے اندر مرض آیا نا، اس کے لیے تو 22 سال میرے ساتھ لیبورٹری میں گزارے گا، کیونکہ میں نے اس مرض کا علاج ڈھونڈتے ہوئے 22-23 سال لگا. بلکہ وہ ایسا سخی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ مرض لگ گیا، اچھا یہ کھا لو علاج ہو جائے گا. یہی صوفیہ کرتے ہیں، یعنی جو مرض باطن ہے اس کو سمجھنے میں عمریں گزار دیتے ہیں اور مرید کو ایک جھٹکے میں یہ گولی بتا دیتے ہیں یہ استعمال کر لے مرض ختم ہو جائے گا. یہ ہے وہ طریقت اور تصوف جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ہے طریقت کا کام. اس کا مال، اس کا کام کچھ اور نہیں جو آج ہم نے سمجھ بیٹھے ہیں. یہ ہے طریقت. اب آپ دیکھیے بات کو ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں دل کی کہ اللہ رب العالمین جل والا کیا فرماتا ہے. اس آیت کو ذرا توجہ کے ساتھ اپنے آپ کو رب کے حضور میں اور آپ حاضر سمجھ کر، کیونکہ تصوف کی بحث اور انہماک اور حاضری باری تعالیٰ کی یہ بحث ہے. اپنے آپ کو کعبۃ اللہ کے سامنے یقین کیجئے، رب کی رحمت کے سامنے یقین کیجئے. اپنے آپ کو زندوں سے نکال کر میدان محشر میں رب کے حضور سمجھیے اور میں اور آپ اسی فکر کے ساتھ اللہ کا سچا کلام پڑھیں. تو اللہ نے یہاں پر فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ. اللہ اکبر. فرمایا جو اپنے رب سے ملاقات کی توقع کرتا ہے. زندگی ہماری یہاں گزر گئی، جس کے لیے پیدا ہوا اس کو کبھی یاد ہی نہیں رکھا اور اندر سے باطن چیختا رہا. جس چیز کو جمع کر رہا ہے یہ تیری خوشی نہیں، تیری خوشی کوئی اور ہے، اور اس کا گلا گھونٹتے رہے اور پریشان ہوتے رہے. ڈپریشن کی گولیاں بھی دیتے رہے، یہ بھی رکھتے رہے، ایکسرسائز بھی کرتے رہے، لیکن سکون ہی نہیں آتا. وہ سکون آئے گا کب؟ جو تیرے اندر سے پکار اس محسن حقیقی کی طلب ہے، جب اس سے بھاگے گا تو تیرے اندر سکون کیسے آئے گا؟ فرمایا فمن کانا، لیکن ہاں جس میں تڑپ جاگ چکی کہ اب دنیا کا بندہ نہیں، پوری زندگی دنیا کا بندہ بنا، اب رب کا بندہ بنوں گا، یعنی رب کی مرضی کے کام کروں گا. تو رب پھر رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. اللہ اکبر. اس کو بتاتا ہے کہ تو میری طرف کیسے آئے گا. اللہ اکبر. فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ، سو جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی توقع. کتنا پیارا کلام دیکھیں. میری اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا سچ ڈسکس ہو رہا ہے. میری اور آپ کی زندگی کا سب سے اہم سوال یہاں پر سولو کیا جا رہا ہے. میرے دوستو بزرگوں، فمن کان یرجو لقاء ربہ، سو جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی توقع رکھتا ہے. آج بھی جمعے کے بعد ایک جنازہ ہے، وہ بھی جا رہا ہے آگے، ہم نے بھی جانا ہے، تو ایک کے بعد ایک جا رہے ہیں. تو فرمایا کہ جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی توقع رکھتا ہے، ٹھیک ہے ہم قبول کرنے تیار ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، کہ ٹھیک ہے ہم دینے تیار ہیں. طریقہ یہ ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو ہم نے حکم دیا ہے، جو ہماری پسندیدگی کے کام ہیں، ان فرائض پر عمل کرو، ان فرائض پر عمل کرو، ان عبادات پر عمل کرو. لیکن جب عمل کرو وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، مرادی معنی یہ کہ جب وہ نیک کام کرو تو پھر امید کسی اور سے نہ رکھو، پھر ہم سے ہی رکھنا، رضا کسی اور کی طلب نہ کرنا، ہم سے ہی کرنا. یہ جب یہ ہے ایک چیز، اس کے دو پہلو آگئے جو میں نے عرض کیا، ظاہر اور باطن. ظاہر کیا تھا؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا،
باطن کیا تھا؟ ولا یشرک بعبادتی ربی احدا، یعنی جب ظاہر تمہارا اللہ کی طرف آ رہا ہے مسجد، تو باطن پھر کسی اور کی خوشنودی اور رضا اور اجنبیت کی طرح نہ ہو۔ فرمایا اللہ کی اس عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرنا، یعنی کسی اور سے داد کی امید نہ رکھنا، کسی اور سے احسان کی امید نہ رکھنا، کسی اور سے رضا کی امید نہ رکھنا۔ جس کے سامنے آئے ہو بغیر کسی لالچ اور غرض کے، اس سے اسی کو مانگنے کے لیے آ جانا۔ اور تصوف پر آخری بات جو بیان کی گئی کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، آسان طریقہ یہ کہ ان کے راستے کو پکڑ لے جو ہمارے پاس آ چکے ہیں۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، اس راستے کا ہو جا جو ہمارے ہو گئے ہیں۔ تو جو ہمارے ہو گئے تو ان کے پیچھے چل، تو جب تو ان کے پیچھے چلے گا، جب وہ ہمارے ہو گئے تو تو بھی ہمارا ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں میں اخلاص اور زندگی جس تیزی کے ساتھ ہماری گزر رہی ہے، یہ دسمبر داخل ہو گیا ہے، کیلنڈر دیکھیں، کل لگتا تھا کہ یہ ہم نے 1 دسمبر گزارا ہے۔ جتنی تیزی کے ساتھ رفتار سے ہماری زندگی گزر رہی ہے، تو پوری زندگی دنیا طلبی کے اندر گزاری ہے، تو رضا الہی کے لیے مجھے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی ملی ہے خدا کی فرمان برداری کے لیے، اور زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی سے اگر اللہ کی رضا، اسے طلب، اس کی طلب کو نکال دیا جائے تو پھر زندگی دنیا اور آخرت شرمندگی والی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ان مقامات کو کھول کر بیان کرنے والے صوفیہ کی قبروں پر کروڑوں رحمت اتارے۔ اتنی ضروری بات ایسے بچوں کی طرح انہوں نے سمجھا دی ہے، جیسے چڑیا دور جا کر ایک دانہ گھونسلے میں اپنے بچے کے لیے لاتی ہے، جو نہ اڑنے کی طاقت رکھتا ہے، نہ ہلنے کی طاقت رکھتا ہے، اور نہ وہ کھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ وہ چڑیا چونچ میں چونچ ڈال کر اس کے منہ میں وہ دانہ ڈالتی ہے۔ انہی کو داتا علی حجویری کہتے ہیں، اسی کو غریب نواز کہتے ہیں، اسی کو نظام الدین اولیاء کہتے ہیں، اسی کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔